بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر کو دنیا بلا دیتی ہے، ہم بعض اوقات بلا دیتے ہیں، لیکن کشمیری خود پھر اپنی بھی یاد دلا دیتے ہیں اور اپنے مسئلے کی بھی یاد ہمیں بھی دلا دیتے ہیں اور دنیا کو بھی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر کشمیری عوام اور بالخصوص ان کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بار پھر کشمیر کا مسئلہ موضوع بحث بن گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جس طرح پاکستان چاہتا ہے اس طرح یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے، یا پھر جس طرح ہندوستان چاہتا ہے کیا اس طرح کبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں میں کسی ایک کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو کیا کوئی درمیانہ رستہ نکل سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کیا کشمیری عوام پاکستان کے ہم نوا ہیں یا کہ ہندوستان کے ہم نوا ہیں، یا کہ پھر وہ اس سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں یا ان کا مطالبہ اس سے ہٹ کے کچھ اور ہے۔ آج کے جرگے میں جو معزز مہمان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، سابق سربراہ ہے ISI کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور قومی اسمبلی کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب امتیاز عالم صاحب، ممتاز صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور صدر ہیں سیفما کے۔ دہلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کلدیپ نیر صاحب، جبکہ دہلی ہی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے دفاعی تجزیہ نگار جنرل ریٹائرڈ اشوک کمار مہتا صاحب۔ تو سب سے پہلے کلدیپ نیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا، اور کیا ہندوستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، یا کہ ماضی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہے گا؟ نہیں، ہندوستان بہت چاہتا ہے کہ یہ اس کا پرامن حل ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو حل ہو رہا یا موجود ہو یا لوگ چاہتے ہیں وہ شاید انہیں منظور نہ ہو، لیکن چاہتے ہیں۔ اور میرے حساب سے اس مسئلے میں بحث جو ہے وہ تینوں کو کرنی چاہیے، پاکستان کو بھی، ہندوستان کو بھی اور کشمیریوں کو بھی۔ یہ بتائیے کہ ہندوستان الٹیمیٹلی کس حل کی طرف آ سکتا ہے، ممکنہ حل ایسا کہ جو ہندوستان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کشمیر کے مسئلے کا کیا ہو سکتا ہے؟ جموں کشمیر کو اٹانومی ضرور دینی چاہیے، بلکہ یہ بھی کہ جب کشمیر نے الحاق کیا ہندوستان سے تو انہوں نے لمیٹڈ سبجیکٹس پہ کیا، صرف 3 پیج سبجیکٹ تھے، ڈیفنس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن۔ تو اس لیے شروع سے ہی ان کا اٹانومی اور ان کا ایک ہمارے آئین میں 370 ایک پروین ہے جس میں ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، تو اس لیے یہ تو طے ہے۔ پاکستان کا اصرار ہے کہ استصواب رائے ہو UN ریزولوشن کے تحت، اس کے لیے تو ہندوستان نہ ماضی میں تیار ہوا ہے نہ اب تیار ہو سکتا ہے۔ کیا تھرڈ آپشن پہ یا پھر خود مختار کشمیر پہ ہندوستان تیار ہو سکتا ہے؟ لیکن پہلی بات جو آپ نے کہی، UN کے بعد ایک شملہ کانفرنس ہوئی، بھٹو صاحب، پرائم منسٹر بھٹو آئے تھے، پرائم منسٹر مسز اندرا گاندھی تھی، تو ان کے درمیان جو پرانی باتیں تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بائی لیٹرل ہوگا، یہ 1972 کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شملہ، اب اس کی تو بات چھوڑیے، اب ہم شملہ کانفرنس میں آئیں گے۔ جو ہوا اس کے بعد کوئی بات چیت ہوئی نہیں، فیصلہ ہوا۔ جو آپ نے کہا کہ بھئی کوئی تیسرا راستہ ہو سکتا ہے، دیکھیے کہ کوئی ہندوستان کشمیر ویلی، صرف ویلی ہے نا، کیونکہ جموں نہیں آئے گا، لداخ نہیں آئے گا، کیونکہ لداخ بدھسٹ ہے، جموں میں زیادہ میجورٹی ہندو کی ہے۔ تو اس علاقے کو آزاد کروانے میں ہندوستان بالکل حق میں نہیں۔ نیئر فیوچر میں آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نیئر فیوچر میں تو مجھے نہیں حل ہوتا نظر آ رہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ شاید اپرچونٹی تینوں دیش مان لیں، تینوں مطلب جو
پارٹیاں مان لیں، دیکھیں کہ ہاں یہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سین باتیں شروع ہو جائیں. بہت شکریہ کلدیپ نیر صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا. جنرل صاحب، آپ نے سنی کلدیپ جی کی باتیں، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ہمیں بھی اپنی روش پہ یا اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنی چاہیے یا کہ نہیں، سابقہ موقف ہی سے چمٹا رہنا بہتر ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور اگر کوئی لچک ہے تو وہ صرف کشمیری دے سکتے ہیں نا، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. کشمیری کیا مانگ رہا ہے؟ رائٹ آف ووٹ ہی تو مانگ رہا ہے نا. اور ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی، اگر وہ رائٹ آف ووٹ جو انہوں نے پرومس کیا تھا، تو شملہ معاہدہ جو ہے وہاں تو کشمیریوں کو نہیں بٹھایا گیا تھا بیچ میں. یعنی ہمیں کوئی لچک دکھانی نہیں چاہیے پاکستان نہیں، آن دا کوشچن آف رائٹ آف ووٹ ہمیں کوئی لچک نہیں دکھانی کشمیری کو. بلکہ پرویز مشرف نے اگر کیا تو بہت غلط کیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کشمیری کوئی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہے کہ ان کو تقسیم کر دیں، آدھے تم لے لو آدھے ادھر چلے جائیں. عجیب 5 پیکج کا فارمولا، آؤٹ آف ہیٹ سولوشن، آؤٹ آف باکس سولوشن. واٹ نان سینس واز دس؟ فیصلے کا اختیار کشمیریوں ہی کو. ایبسولوٹلی. اچھا، پھر اگر کشمیری خود مختار کشمیر اور اپنے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے حق میں رائے دیتے ہیں پھر ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ پرانے ریزولوشن کو اسکریپ کر کے اگر وہ کرتا ہے امریکہ، اگر اس کے پاس طاقت ہے، لیکن کیا وہ چاہے گا ہندوستان کے ساتھ جو اس کی لیننگز ہیں؟ کیونکہ میں سیلگ ہیریسن کو کوٹ کر رہا ہوں، لین اپون پاکستان ٹو فائنڈ دی سولوشن آف کشمیر. یعنی پاکستان کا بازو مروڑو اور اس میں سے حل نکالو. ایک طرف آپ جیسے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حق کشمیریوں ہی کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، پاکستان یا کسی اور کو یہ رائٹ نہیں ہے. لیکن پھر جب یہ بات آتی ہے کہ اگر کشمیریوں کی اکثریت اپنے لیے الگ ملک چاہتی ہے تو پھر اس وقت پاکستان اعتراض شروع کر دیتا ہے، تو پھر تو اس صورت میں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں، پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں اس بات پہ نہیں، بار بار کہا کہ یہ کشمیریز آر دا مین پارٹی، پاکستان انڈیا آر پارٹیز. ٹھیک، لیکن بیسیکلی تو فیصلہ کشمیر نے کرنا ہے. ایک یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن پڑا ہوا ہے، آپ اس کے ہٹ کے ایک اور ریزولوشن لائیں گے نا؟ لائیں، ٹھیک، بے شک لائیں. جب فیصلہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے حق میں ووٹ آئے گا کشمیر کا، بشرطے کہ آپ سیپریٹ الیکٹریٹ نہ کرائیں، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے مطابق چلیں، انشاءاللہ پاکستان کے حق میں آئے گا. امتیاز عالم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادتی صرف ہندوستان کرتا رہا اور کر رہا ہے یا کہ ہماری طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، کشمیریوں کا جو خاص طور پہ جو وادی کے کشمیری ہیں ان کا بنیادی مسئلہ تو بھارت کے ساتھ ہی ہے. اور خود جو ہم نے کشمیر کے معاملے کے حوالے سے کیا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے. کبھی کسی طرف گئے ہیں، کبھی کسی طرف گئے ہیں. یہ جن قراردادوں کو ذکر ہوتا ہے، ایک وقت تھا کہ پاکستان نے انہیں تسلیم نہیں کیا تھا اور پاکستان استصواب کے حق میں نہیں تھا، کہ ڈر تھا کہ کہیں ہار نہ جائے. اسی طرح دوسرا وقت آیا کہ ہندوستان استصواب سے بھاگ گیا. پھر یہ جو بات کی ہے جنرل صاحب نے استصواب کی، اس میں اور حق کی رائے دہی میں فرق ہے. استصواب کا مطلب ہے کہ کسی کو اپنی تقدیر اور زندگی طے کرنے کا حق، اور یہ جو حق رائے دہی کی بات ہے اور استصواب کی، اس میں کشمیریوں کو تیسری آپشن نہیں ہے. اور یہ تیسری آپشن پہ ہندوستان، پاکستان اور چائنا کا اور خطے میں لوگوں کا اتفاق ہے بدقسمتی سے کہ انہیں یہ تیسری آپشن یعنی وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتے اگر استصواب ہو، جس کا مجھے کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا. رہی بات یہ کہ صورتحال جو ہم ابھی لیٹسٹ سروے دیکھ رہے ہیں، ہم خود کشمیر گئے تھے تو 95% لوگ وادی کے وہ آزادی چاہتے ہیں. یہ ہمارے ہندوستان میں جو ہمارے صحافی ہمارے دوست ساتھ تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہندوستان کے میڈیا میں ابھی جو سروے ہوا ہے ہندوستان ٹائمز کے، سنڈے ہندوستان ٹائمز کا، اس میں صاف طور پہ آ گیا ہے کہ ویلی کے لوگ جو ہے آزادی چاہتے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں، میرے خیال میں 5% بھی نہیں ہوں گے جو کہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. اور جو سروے ہے اس میں کہتے ہیں کہ 10 میں سے 1 آدمی پاکستان کے ساتھ الحاق کا حامی ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں اس سے پہلے سروے ہوا تھا ہمارے آزاد کشمیر میں، کشمیر کا وہ حصہ جو ہمارے پاس ہے، وہاں پہ بھی 55% لوگ جو ہے آزادی کے حق میں ہیں. تو پاکستان اور بھارت جو ہے دونوں کا معاملہ ٹیریٹوریل ہے، علاقائی ہے کشمیر پہ.
اور جب تک کشمیر کے مسئلے کو ہم غیر علاقائی معاملہ نہیں بنائیں گے اور انسانی حقوق کا اور انسانی مسئلہ نہیں بنائیں گے، اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ ہے کہ ہماری تیسری ایک قوت وجود میں آ جاتی ہے، وہ ہے خود کشمیری۔ ٹھیک، چنانچہ کشمیریوں نے سن 85 سے لے کر مسلح جنگ کا راستہ اختیار کیا، اور آج جو غیر مسلح تحریک کشمیر کے اندر ہے اور نوجوان نے نئے انتفاضہ کہ جس میں وہ پتھر کو استعمال کر رہے ہیں گولی کے مقابلے میں، پھر کشمیریوں نے اپنے ایک راستہ لیا۔ ٹھیک، جب کشمیری نے اپنا راستہ لیا تو اس نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ کیا، ٹھیک، اور پاکستان پھر اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کی اہمیت کی بنیاد پر بین الاقوامی فورم پر اور ملک کے اندر اس کی سیاسی جماعتیں اور حکومتیں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جی اب بنیادی بات یہ ہے، اب تو اس پوزیشن پہ آ گئے نا، تو اب آپ کیا کریں؟ میں یہ جو امتیاز عالم نے بات کی ہے یہ قابل غور ہے، اس پر ہمیں پردہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ جو تحریک ہم جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے اندر کے جذبات یہ ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کا اپنا رخ کس طرف ہے، اس میں جہاں تک اقوام متحدہ کے قراردادوں کا تعلق ہے یقیناً وہ یا انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم تیسرے آپشن کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جی پھر کشمیریوں کا اگر اختیار ہے تو پھر تیسرا آپشن بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جب تک کوئی ایک واضح اور ٹھوس حل سامنے نہیں آتا، اپنے موقف کو تحلیل کرنا، اس میں یہ کہنا کہ جی ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کو سائڈ لائن کر کے بھی طے کر سکتے ہیں، یہ اپنے موقف کو تحلیل کرنے کے برابر ہے اور یہ اس سے ہٹنے کے برابر ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آخری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہماری قراردادیں دو آپشنز کی بات کرتی ہے تو تیسرے آپشن ٹھیک ہے ایک زمانے کے حد تک، لیکن ایک سوال ہے میرے ذہن میں، ممکن ہے ہمارے بزرگ جو ہیں اس کا مجھے حل بھی بتا دیں، کہ اس کا تعلق ہے 48-49 کی قراردادوں سے جو پاکستان نے موقف لیا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہندوستان میں 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں، تمام ریاستوں کو دو آپشن دیے گئے، آئدر انڈیا آئدر پاکستان۔ اسی کے اندر کشمیر کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ اگر کشمیریوں کو آج آپ تیسرا آپشن دیتے ہیں، کیا ہندوستان کے اندر کی ریاستوں اور پاکستان کے اندر کی ریاستوں کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب ہمیں بھی تیسرا آپشن دے؟ نہ انڈیا اس کا متحمل ہے نہ پاکستان اس کا متحمل ہے۔ اس وقت دہلی سے ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ اشوک کمار مہتا صاحب موجود ہیں، انہوں نے یہ گفتگو سنی۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، اور یہ بتائیے کہ ہندوستان ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، پہلے تو کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو مسلح جدوجہد ہے وہ پاکستان سپانسرڈ ہے، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہتے لوگ نکل آئے ہیں کشمیر کے سڑکوں پہ اور وہ آزادی مانگ رہے ہیں، تو ہندوستان جمہوری اصولوں کے مطابق ان کے یہ جو کشمیری ہے ان کی اس خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ یہ 63 سال پرانا ہو گیا ہے، اور جو ابھی کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ لوگ 3 مہینے سے سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور پتھر پھینکے جا رہے ہیں، یہ ایک نیا دور ہے، اور یہ بھی بات آپ کی کچھ حد تک درست ہے کہ یہ لارجلی ایک اسپونٹینیس یہ ایک قسم کا پروٹیسٹ ہے، لیکن اس میں کچھ جو پاکستان سے آئے ہوئے جو فورن ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کا بھی ہاتھ بتایا جاتا ہے، لیکن یہ غلطی دلی کی غلطی ہے، کچھ غلطی سری نگر کی ہے، اور اگر اس جو ابھی کا جو پروٹیسٹ ہے اس کو اب آپ نے کہا ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
لیکن جہاں تک مسئلہ آزادی کا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آزادی جو عوام مانگ رہے ہیں وہ آزادی وہ چاہتے ہیں یہ کرپشن سے، جو وہاں پہ کرپشن ہے، آزادی چاہتے ہیں گورننس مس گورننس سے، جو وہاں کی لیکن جہاں پر جو پول کیا گیا ہے اس پول کے مطابق صرف 2% کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور 61% جو پول کیا گیا ہے حال کا پول، وہ نہ تو ہندوستان اور نہ تو پاکستان میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کشمیری جو کشمیر کے عوام ہیں یا ان کے پاس صرف وہ یا تو پاکستان میں جائیں یا ہندوستان میں جائیں، میں نہیں سمجھتا کہ آج وہ حالت پھر سے موجود ہے۔ نہیں جنرل صاحب قطع کلامی معاف، اگر آپ لوگ مطمئن ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت پاکستان کے ساتھ جانا نہیں چاہے گی تو پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کیوں نہیں کر دیتے؟ شاید اگر آپ لوگوں کی رائے درست ہے تو کشمیریوں کی اکثریت آپ کے حق میں رائے دے دے گی۔ دیکھیے، جو آپ یو این ریزولوشن کی اگر بات کر رہے ہیں تو یو این ریزولوشن کے کچھ پہلو ہیں، اور جب تک وہ پری کنڈیشنز نہیں وہاں پر رکھی جاتی تب تک یہ جو ان کو جو ریفرینڈم ہے یا ان کو جو چوائس دی جائے وہ نہیں ہو سکتی۔ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کوفی عنان 2007 میں کہہ چکے ہیں، 2007 میں 2 دفعہ انہوں نے اس کا بیان کیا ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن اب امن میں نہیں لائی جا سکتی کیونکہ زمینی حالت بالکل بدل گئی ہے۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اشوک کمار مہتا صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ بات سنو، ٹیلینور انٹرنیٹ موڈ سے موبائل ہے انٹرنیٹ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جرگے میں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جنرل حمید گل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہے امتیاز عالم صاحب۔ امتیاز عالم صاحب، کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ کیا ہم اسی طرح اس مسئلے کی نظر ہوتے رہیں گے؟ دیکھیے، مسئلہ تو یہ غریب کشمیریوں کا ہے جو فٹ بال بن گئے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان، اور دونوں طرف ایسی قوتیں موجود ہیں جو اس تصادم کے لیے کشمیریوں کے خون کو یا انہیں سپریس کر کے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور استعمال کرتے رہے ہیں۔ کشمیر کے معاملے میں دلچسپی مجھے بہت زیادہ نہ دلی میں نظر آتی ہے نہ اسلام آباد میں نظر آتی ہے۔ وادی کے جو کشمیری ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی کا مطلب وہ نہیں ہے جو جنرل مہتا کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں آزادی غربت سے، اور جو آزادی چاہتے ہیں بری حکومت سے یا کرپشن سے، وہ سیاسی آزادی چاہتے ہیں، اور جس کے لیے نہ پاکستان تیار ہے نہ ہندوستان تیار ہے۔ میں ایک اور وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ 89 کے بعد پھر یہ ایک دفعہ نوجوانوں نے جو خود سے تحریک شروع کی ہے، اس پر اب پاکستان کے یہ جو مہمان مجاہدین کو وہاں بھیجا نہ جائے، اور نہ ہی پاکستان کی سرزمین کو استعمال ہونے دیا جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک موقع مل جائے گا ہندوستان میں انتہا پسند قوتوں کو پورے سیاسی معاملے کو ہندوستان پاکستان کے مناقشے اور لڑائی اور جنگ کی شکل دے کر کے، تو ہندوستان پاکستان کا پھڈا ہے، اور پھر کشمیریوں کی آواز اس پہ دب جائے گی۔ دیکھیے، ہندوستان اسٹیٹس کو پاور ہے، ہندوستان سے ہم نے کئی جنگیں لے کر لڑ کے اور جنگی راستہ اختیار کر کے اور یہ جہاد کا راستہ اختیار کر کے ہم ہندوستان سے کشمیر نہ لے سکے ہیں، نہ لے سکیں گے۔
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایل او سی بالکل ارریلیونٹ ہو جائے، کشمیری ملیں، کشمیری آپس میں ادارے بھی بنائیں۔ امتیاز عالم صاحب، اگر حل نہیں نکلتا تو کیا صرف تناؤ رہے گا یا کہ جنگ کا بھی خطرہ ہے دونوں ممالک کے؟ میرا خیال ہے کہ حالات خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایک اور ممبئی جیسا واقعہ ہو گیا تو خاصہ ہندوستان پاکستان میں جنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک، اور جہاں پہ ایٹمی اسلحہ ہو وہاں پہ یہ ایک اور شکل ایٹمی جنگ کی بھی اختیار کر سکتی ہے، میں تو اسے رول آؤٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک، اور اب یہ ممکن ہے کہ خود بھارت میں اور خود اس خطے میں ایسی قوتیں ہیں جو ہندوستان پاکستان کو، خاص طور پہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ قبائلی علاقوں پہ قابض ہیں اور پاکستان میں حملے کر رہے ہیں دربار پہ اور مسجدوں پہ اور مدرسوں اور خواتین پہ اور بچوں پہ اور اسکولوں پہ اور جی ایس کیو پہ، یہ لوگ چاہیں گے کہ ان پر یہ دباؤ کم ہو اور ہندوستان پاکستان لڑائی کی طرف جائیں، تو ہمیں اس کے خلاف چوکنا رہنا چاہیے، اور پاکستان کے جیسے اب حالات ہیں ہمیں اپنے وطن کو محفوظ رکھنا چاہیے اس طرح کی شورشوں سے اور اس طرح کی سازشوں سے۔ بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا۔ مولانا صاحب، ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان ابھی تک اس حوالے سے اس لیے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکا ہندوستان کے ساتھ ریلیشن یا کشمیر کے معاملے میں کہ یہاں عموماً اس مسئلے پہ تناؤ رہتا ہے ملٹری لیڈرشپ اور سیاسی قیادت کے۔ اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اور کشمیر پہ موقف کے حوالے سے ہم آہنگی ہے عسکری قیادت میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں، یا کہ وہ سلسلہ برقرار ہے؟ ہم آہنگی کا سوال تو بعد میں ہے، لیکن یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں چونکہ اقتدار پر فوج کے غلبے کا دورانیہ زیادہ ہے، ٹھیک، اور چونکہ یہ انڈیا کے ساتھ سرحدی معاملہ بھی ہے، پھر انڈیا کے ساتھ ہم ایک حالت جنگ کی کیفیت میں بھی رہتے ہیں، اب جب اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں ہو تو زیادہ تر یہ معاملہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہی کے ہاتھ میں رہا ہے، اور سیاستدان جو ہے وہ اس کو ایک ثانوی حیثیت رہی ہے۔ اگر سیاسی حکومتیں آئی بھی ہیں تب بھی جو فوج کی رائے ہوتی ہے اس کو سیاسی حکومت یکسر رد نہیں کر سکتی، اور اس ترجیح کو تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونا تو یہی چاہیے۔ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہے یہ؟ اس وقت بھی جس طرح عمومی پالیسیوں پر، جس طرح افغان پالیسی ہے، جس طرح ہمارے مغربی سرحدات ہیں، جس طرح فوجی آپریشن کا معاملہ ہے، ان عمومی پالیسیوں میں جس طرح سول گورنمنٹ جو ہے ابھی تک مجبوری اور کمزوری کے سے دوچار ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی ظاہر ہے جی کہ جب آپ نے 2001 میں 9/11 کے بعد بغیر کسی پارلیمنٹ تو موجود ہی نہیں تھا جی، عالمی اتحاد کا حصہ بن گئے، اور افغانستان میں جو کچھ ہوا اس میں آپ امریکہ کی اتحادی بن گئے، مغربی سرحدات کی صورتحال تبدیل ہو گئی، اور آپ کی پوری خارجہ پالیسی کا جو جہت تھی وہ کشمیر کے بجائے مغربی سرحدات کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو وہ تسلسل جب تک رہے گا ہم یہی کہیں گے کہ یہ پالیسی کشمیر جو ہے اس پالیسی سے جو متاثر ہوا ہے وہ صورتحال برقرار ہے، جیسے ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جہادی تنظیموں کی سرپرستی کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ دینا چاہیے، یا کہ نہیں صرف اور صرف ہمیں سیاسی اور سفارتی محاذ پہ ان کو سپورٹ فراہم کرنا چاہیے؟ آج جو صورتحال ہے، آج کشمیری جو ہے وہ میدان میں ہے، وہ پتھر اٹھا کے لڑ رہا ہے، آپ اسے کہیں گے کہ میری مرضی کے مطابق لڑو، آپ کیوں پتھر اٹھا رہے ہیں، بندوق اٹھاؤ؟ نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ گولی کا مقابلہ گولی سے کرنا چاہتا ہے یا گولی کا مقابلہ وہ پتھر سے کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا پرابلم ہے۔ ہاں، ہم مشورہ یہ دیں گے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سیاسی حل اس کا ہونا چاہیے جی۔ کشمیری کو یہ گائیڈ لائن دینے کا ہم کیا حق رکھتے ہیں جی کہ آپ ووٹ استعمال کریں، آپ تحریک کریں، آپ جیل میں جائیں، آپ پتھر پھینکیں، آپ گولی پھینکیں؟ یہ جس چیز کو ہم نے سبوتاژ کیا ہے۔ دوسری بات چیز نہیں، تو اگر ہندوستان نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ڈکٹیٹ کر رہے، تو ہم ان کو مشورہ کیوں نہ دیں؟ نہیں، ہمارا تو کلیم یہی ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ نہیں، آپ نے جو معاہدے کیے ہیں اس کا بھی کچھ پاکستان ذمہ داری مجبور ہے نا اس کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم
اقوام متحدہ کے قراردادوں کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں جی. اب دیکھیے میز پر جانے سے پہلے یہ کہہ دینا میز پر اپنی پوزیشن کو کمزور کرنے والی بات ہے. یعنی مذاکرات کی حکمت عملی کی منافی ہے یہ کہ آپ بنیادی موقف سے ہٹ کر میز پر جا رہے ہیں اور اس کو یہ پہلے سے پیغام دے رہے ہیں کہ میں بیٹھ گیا ہوں بلکہ لیٹ گیا ہوں جی. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اتنا بڑا مسئلہ جس سے کشمیری وابستہ ہے, جس سے پاکستان وابستہ ہے, ایک تجویز دی جا رہی ہے, دوسری تجویز دی جا رہی ہے, تیسری تجویز دی جا رہی ہے, یہاں جوائنٹ میکینزم کی بات ہو رہی ہے, جوائنٹ کنٹرول کی باتیں ہو رہی ہیں, کن شعبوں میں بات ہو رہی ہے, تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے نہ پاکستانی قوم آگاہ ہے اور نہ آج تک ہمارے وزارت خارجہ میں اس کا کوئی ریکارڈ دیا جا رہا ہے ہمیں جی. اور مختلف لوگ تجزیے پیش کر رہے ہیں. آپ کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے کشمیر کمیٹی کے نہیں دیا گیا, کسی کو نہیں دیا گیا جی. اور ہے وزارت خارجہ کے پاس ہے پرویز مشرف کے دور کی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس وقت جو ہو رہا ہے یہ کیسا ڈاکومنٹ ہے, کیسا ڈاکومنٹ اس وقت جو مذاکرات وغیرہ دوبارہ شروع, اس پہ آپ کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, آپ کو آگاہ اس پہ عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں. کوئی بیان دیتا ہے جہاں سے جنرل مشرف نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں گے, کوئی بیان دیتا ہے کہ نہیں اثر نو گفتگو کریں گے. اب یہ جو تضادات آ جاتے ہیں پبلک کے سامنے اور اصل حقائق کا کچھ علم نہیں ہوتا, یہی اضطراب پیدا کرتا ہے اور بے اعتمادی پیدا کرتا ہے. نہیں تو ایک حکومتی پارٹی میں شامل ایک مؤثر جماعت کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو پتہ نہیں ہے, پھر یہ ہندوستان کے ساتھ یہ معاملات کون کر رہا ہے؟ ہمیں تو آگاہ کرنا ہے وزارت خارجہ نے, تو وزارت خارجہ کو خود پتہ نہیں ہے. اچھا تو یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی یہ کشمیر کو محمود قصوری صاحب کو تو بہت پتا تھا, 80% طے ہو گیا. یہ پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنل فورم پہ اور ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرتے کون کر رہا ہے؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جمہوری نظام ہونا چاہیے تاکہ سب چیز آن ریکارڈ رہے اور تمام جو بھی کارسپونڈنس ہو وہ تھرو اداروں کے ہوتا رہے. اگر ہم ڈکٹیٹر کے حوالے کریں گے تو یہی حشر ہوگا کہ اسی کے ساتھ ہی سارے انہیں ڈراپ ہو جائیں گے. نہیں تو یہ جمہوری نظام نہیں ہے, ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں نا. آج آپ آگاہ نہیں ہیں, یعنی آج آپ آگاہ ہمیں نہیں. کوئی چیز منتقل ہوگی, جو کچھ ہوگا تو تب آگاہ ہوں گے نا. اچھا ابھی تک منتقل نہیں ہوئی ہے سر, یہ کیوں مذاق ہے نہیں؟ پاکستان کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ مذاق تھا. ایبسولوٹلی پرویز مشرف نے مذاق کیا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اس کی. یہ کیا مذاق ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے, آج بھی کہتا ہے نہیں جی اس کو انڈیمنیٹی ہے, اس کو یہ ہے, اس کے ساتھ کوئی معاہدات ہیں. کوئی معاہدات نہیں. وہ تو کشمیریوں کے ساتھ مذاق تھا. نہیں, پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہے جی. ہمارے پانی آتے ہیں وہاں سے, ہماری شہر گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے پانیوں کے بغیر پاکستان زندہ رہ سکتا؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی کیا پاکستانیوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ان کے منتخب پارلیمنٹ کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو کوئی اس طرح کے پاکستان کے لیے زندگی اور موت کے مسئلے سے متعلق آگاہی نہیں کر رہا. یہ جو پارلیمنٹ اس وقت ہے, میں ایک بات گزارش کروں, آپ اس کو پارلیمنٹ کہیں گے؟ پارلیمنٹ جو ہے معذرت کے ساتھ مولانا سے گاؤشالہ ہے. یہ کیا پارلیمنٹ ہے؟ یہ نمائندگی کرتی ہے پاکستانی عوام کی. نہیں تو ملٹری لیڈرشپ بھی آپ خود فرما رہے ہیں. پرویز مشرف نے میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف نے تو بہت بیڑا غرق کر دیا نا اٹھا کے. پرویز مشرف صاحب جو کچھ چھوڑ کے گئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خفیہ مذاکرات نام کی چیز, میں اس کے بہت خلاف ہوں. اس کے پردے میں قوموں کے خلاف جرائم جنم لیتے ہیں اور عالمی استعماری قوتیں جو ہیں وہ خفیہ مذاکرات کی حمایت کرتی ہیں. خود نہیں کرتی, لیکن ویسے وہ خفیہ مذاکرات جو ہیں ان کو ہمیں ہمارے جیسے ملکوں کو اس راستے پہ لگاتے ہیں. یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے. قوم کے سامنے آئے بات, بھائی ہمارا یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, آپ اس کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے؟ پھر کشمیریوں کا مسئلہ ہے, اس کو اٹھانا چاہیے. ابھی بہت یہ کہ جنگ ہو جائے گی, کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ غلط بات ہے. کہ جن صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے نہیں بلکہ ملٹری لیڈرشپ کے ذریعے ہوتے ہیں. جس طرح پرویز مشرف, اب اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہو تو مولانا صاحب سے وہ نہیں. ملٹری لیڈر جو ہے نا, جیسے وہ پرویز مشرف تو ڈکٹیٹر تھا نا, تو اس کے دور کی بات, یہ جو لیگیسی وہ چھوڑ کے گیا ہے, اب وہ لیگیسی کو ریورس کرنے میں کچھ وقت لگے گا اور پارلیمنٹ کو کچھ اپنی افادیت بتانی پڑے گی. پارلیمنٹ الجھی ہوئی ہے اپنے مسائل کے اندر, ڈگریوں کے مسائل کے اندر الجھ گئی ہے, اپنے اثاثوں کے مسائل میں الجھ گئی ہے, اور پارلیمنٹ کو چلانے کا مولانا بہتر جانتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ تو نہیں چل رہی نا. نہیں تو فوج کیا فارغ ہے کہ وہ فارن پالیسی کو بھی چلائے؟ نہیں, فوج چند ایک چیزوں میں جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس کے اندر تمام فوجیں ان پٹ دیتی ہیں. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ
دینا، وہ تو ہر ملک کی فوج دیتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے معاملے کو 100% اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو مکمل تاریکی میں رکھنا۔ باخدا میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا فارن آفس جس کو آپ کہتے ہیں، میں اس کو فارنرز آفس کہتا ہوں، اور یہ برا بھی مانتے ہیں اس کے اوپر، میں معذرت سے کہتا ہوں فارنرز آفس، کہ یہ امریکہ کی آؤٹ پوسٹ ہے۔ ہم نے دو چیزیں ان سے چھپا کے رکھی، افغانستان کا جہاد ٹھیک اور نیوکلیر پروگرام، اور ہم کامیاب ہوئے۔ سیاسی قیادت سے چھپا کے رکھی، سیاسی قیادت سے نہیں، فارن آفس سے۔ فارن آفس سے ہم نے ان کو الگ رکھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کس انداز میں ہو رہا ہے، بہت دیر کے بعد ان کو وہ جنیوا مذاکرات کرتے تھے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی چیز جو ہے ہماری مرضی کی نہیں ہوتی ہے، امریکہ کا ایجنڈا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے تگ و دو رہتی ہے۔ مولانا پلیز ٹیل می، یہ آپ سچائی کے ساتھ یہ بات بتائیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں کہ یہاں ہماری ہر ایک چیز امریکن ایجنڈا کے مطابق ہو رہی ہے؟ ہم اسی کی تابع چلتے ہیں، ہمارے ادارے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے جو جن کو نمائندگی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بنایا وہ ہمارے نہیں۔ مولانا صاحب، ایک اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ ہم اگر کشمیر کو صرف انسانی حقوق کا مسئلہ رہنے دیتے تو شاید پھر دنیا بھی ہمارا ساتھ دیتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کفر اور اسلام کا جنگ بھی بنا دیا، اور پھر اس میں دنیا ہمارا ساتھ کیوں دے جب کفر اور اسلام کی جنگ ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیس کو یا کشمیر کے مسئلے کو صرف انسانی حقوق کا مسئلہ بنا دینا چاہیے، یا کہ نہیں اس میں یہ کفر اور اسلام کی بات بھی نہیں؟ یہ اس سے ہم گزر چکے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک قرارداد جنیوا انسانی حقوق کمیشن میں پیش کی تھی سن 1993 میں، جو نواز شریف حکومت نے اس کو تیار کیا تھا، اس کی جو مسودہ بنایا تھا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے ٹیبل کیا تھا اس کو۔ اس میں ہم تنہا ہو گئے، ہمیں کوئی ووٹ نہیں، میں سوائے لیبیا کے، اور پھر ایران کی مدد حاصل کر کے ہم نے اس کو ڈیفر کیا جی۔ اس کے بعد میں عرب دنیا میں گیا ہوں فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، سب کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھے کہ انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ انہوں نے کہا جی آپ ایک ایسی قرارداد لا رہے ہیں بین الاقوامی فورم پر کہ خود ہماری حکومتوں پر مغرب کا الزام ہے کہ تمہارے ملکوں کے اندر انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں جی۔ آج ہم ایک قرارداد کو پاس کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، ہم اپنے ہاتھ سے تلوار دے رہے ہیں امریکہ کے ہاتھ میں کہ جب چاہے ہمارے سر پہ مار دے وہ جی۔ لہذا ہم ایسی مصیبت آپ لوگوں کے لیے لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کا تعلق آپ کی اقتصادی قوت کے ساتھ ہے، اور اس پالیسی کے تحت ہے کہ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ کیسے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اگر انڈیا اس حوالے سے دنیا کے مفادات زیادہ وابستہ کرے گا تو اس کی خارجہ پالیسی طاقتور ہوگی۔ اگر آپ نے پالیسیاں ایسی بنائی اور خود کو اتنا خود کفیل بنا دیا کہ نہ آپ بین الاقوامی اداروں کے زیادہ محتاج رہے نہ کچھ، اور برابر کے احتیاج میں آ گئے، تو پھر آپ کو دنیا میں دوست ملیں گے اور آپ کو لیکن اب تو یہ جنرل صاحب نے شروع میں ایک بات کہی کہ چین بھی کچھ نہ کچھ آواز اٹھا رہا ہے، لیکن خود اور سارے کشمیری سڑکوں پہ ہے، لیکن خود ہماری حکومت جو ہے خاموش ہے۔ آپ خصوصاً آپ کیا کرنے جا رہے ہیں نیئر فیوچر میں کشمیر کاس کے لیے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اور ایک اہم جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے؟ میری نظریاتی حیثیت آپ کو معلوم ہے، امریکہ کے حوالے سے، مغرب کے حوالے سے، اپنے پس منظر کے حوالے سے بھی، اور 9/11 کے بعد کی جو صورتحال ہے، یہ جو گزشتہ 2-3 سال گزرے ہیں ہمارے، ایک بڑی دقت محسوس ہو رہی تھی ہمارے ہاں فارن آفس میں خاص طور پر کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اگر امریکہ جائے گا اور وہاں پر وہ پاکستان کے اور کشمیر کاس کو پیش کرے گا تو پتہ نہیں کیا مشکلات آ جائیں گی، کیا آسمان گر پڑے گا، لیکن خود کشمیر کمیٹی نے اس پر احتجاج کیا اور فارن آفس کو سخت سست سنائی انہوں نے، اور جب وہ منٹس گورنمنٹ کے پاس گئی انہوں نے اس کو ریسپیکٹ دیا اور انہوں نے اس پر کام شروع کیا، اور آج پہلی مرتبہ اس دفعہ جب یونائٹڈ نیشن کا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس ڈیلیگیشن میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی شریک ہے۔ اچھا، جائیں گے انشاءاللہ اور عالمی فورم پر بات کریں گے۔ امریکہ جا رہے ہیں؟ یو این؟ میں یو این جا رہا ہوں، کشمیر امریکہ نہیں جا رہا لیکن یو این کا ہیڈ کوارٹر تو امریکہ میں، وہ تو اس میں تو احمد نژاد بھی چلا جاتا ہے اور کل قذافی بھی چلا جاتا ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، ادھر آپ کے پیش نظر کیا ہے، کیا کریں گے وہاں جا کے؟ دیکھیے ہمارے سامنے یہی ہے کہ OIC کا وہاں اجلاس کریں گے، اس کے اندر ہم یہ بات پیش کریں گے، جو پاکستان گروپ ہے اس کے اندر
اس میں یہ بات پیش کریں گے. وہاں کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں جس کے ساتھ میٹنگیں جو ہیں وہ ترتیب دی جا رہی ہیں اور کچھ ہو گئی ہیں، اس میں ضرور ہم اس ساری صورتحال کو جو اس وقت کشمیر کے اندر ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے پیش کریں گے. لہذا اس کو کبھی بھی مذہبی حوالے سے نہیں، اس حوالے سے ضرور ہے کہ کشمیر کے اندر اکثر مسلمانوں. لیکن مولانا صاحب آپ جو فرما رہے تھے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا، اور آپ کو اب بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر فرنٹ پہ یا ہندوستان کے ساتھ، تو ادھر جا کے ان لوگوں سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس کے قطعاً محتاج نہیں ہیں. ہم نے اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہم اثر نو اپنا موقف دے رہے ہیں کیونکہ موقف پاکستان کا طے ہے، لیکن اس کے تحت جو زمینی حقائق ہیں اور آج کی موروثی حالات میں ہم نے کیا کرنے جانا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر خود صلاحیت موجود ہے اور ہم خود اپنے مطالبات کو ترتیب دے سکتے ہیں اور مذاکرات کر سکتے ہیں. جنرل حمید گل صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ایگریسو پالیسی کی وجہ سے، اور ٹھیک ہے 1 کروڑ کے لگ بھگ کشمیریوں کو آزاد کرنے کی غرض سے ہم نے آدھا پاکستان پہلے گنوا دیا، اور اب اس کی وجہ سے باقی پورا پاکستان بھی سفر ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کشمیر کو ہم آزاد نہ کر سکے اور اس کے لیے خدا نخواستہ باقی ماندہ پاکستان سے؟ دیکھیں آپ، ہمیشہ یہ وہاں بھی ہوا کرتا تھا، مغربی پاکستان از مور امپورٹنٹ دین مشرقی پاکستان. یہ ایک اتنا ڈیفیکٹو لاجک ہے. پھر آپ کہیں گے بلوچستان جاتا ہے تو پاکستان از مور امپورٹنٹ دین بلوچستان، کہ جی فلاں چلا جائے گا، سندھ چلا جائے گا، پاکستان از مور. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نو ایسی تاریخ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر پوزیشن لینی ہوتی. اور جب میں اگریسو کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگریسو ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ انڈیا کے اوپر حملہ کر دیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا یہ، بلکہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو ہندوستان کی مصیبت ہے. ان کے وی کے سنگھ نے اگلے دن جو ان کا آرمی چیف نیا ہے اسے کیا بات کی ہے؟ اسے کہا اس کا بابا سیاسی حل نکالو ورنہ ہم مر رہے ہیں، اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. وہاں ایک ریڈ کوریڈور کے نام کی بات سنی ہے آپ نے؟ 20% ہندوستان، یہ تو مغربی پریس اٹھاتا نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کی پشت کے اوپر ان کا ہاتھ ہے، ورنہ 20% ہندوستان ان کے ہاتھ سے باہر جا چکا ہوا ہے. ہم اپنے وزیرستان کی بات کرتے ہیں، وہاں اڑیسہ سے لے کے اوپر چلے آئے اور اتراکھنڈ تک، جھارکھنڈ تک، سارے کا سارا ہندوستان ان کے ہاتھ سے جا چکا ہوا ہے. بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور جرگہ میں تشریف لانے کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی آج کے مہمانوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب اور جنرل حمید گل صاحب کی گفتگو اتنی جامع رہی اس حوالے سے کہ اس کے بعد مجھ جیسے طالب علم کے کسی تبصرے کی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے میں ان کے شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.